بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم اور ناظرین گرامی، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میری بچیوں اور میرے انتہائی محترم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر اپنی اس نئی نشست میں آپ کا وہی جانا پہچانا پروگرام جو آپ کی فرمائش پر، آپ کے مطالبے پر جاری ہے، لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے میں کون۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، مگر جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی محترم شخصیت، ایک انتہائی رسپیکٹڈ پرسنالٹی، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کی بایوگرافی ہم بیان کرتے ہیں، مگر انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گویا وہ خود اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ تو اس وقت بھی ایک انتہائی محترم شخصیت ہے جو اپنی داستان زندگی ہمیں سنا رہی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں انہی کی کہانی کے بارے میں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں مدینے میں پیدا ہوا 15 جمادی الاولی سن 38 ہجری۔ میرے دادا، میرے والد، میرے دادا کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ ایک پورا سلسلہ معتبر ہے۔ میرا نانیالی خاندان بھی بڑا ہی معتبر خاندان اور بڑا ہی باعظمت خاندان، خاندان کسروی میرا نانیال ہے۔ میں نے کئی امامتوں کے دور دیکھے ہیں۔ میرے دادا، ان کا دور میں نے دیکھا، میرے چچا، ان کی امامت کا دور میں نے دیکھا، اور یہاں تک کہ میں جوانی کی منزلوں تک پہنچ گیا۔ یاد آیا میں کون ہوں؟ اچھا، ابھی بتاتا ہوں۔ میری جوانی کا دور آ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں بچپن سے اللہ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا، مکہ مکرمہ کا عاشق تھا۔ اتنا اشتیاق، اتنا شوق، اتنی چاہت، اتنی للک میرے اندر تھی مکے جانے کی، حج کرنے کی، طواف کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونا، توبہ، استغفار، انابہ، اس کی بارگاہ میں اپنے احوال کو بیان کرنا، جو کچھ بھی تقاضا ہو صرف اور صرف اس سے کرنا، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ چاہنا، میرا یہ انداز تھا، میری یہ خصوصیت تھی۔ میں جوانی کی منزل پر آ گیا، مجھے اچھی طریقے سے ابھی بھی یاد ہے۔ ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا، لباس احرام پہنا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ تک گیا اور میں نے طواف کرنا شروع کیا۔ عالم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے گھر پر میری نگاہ پڑی، میرے دل میں ایک ایسا احساس پیدا ہوا کہ جیسے ایک گناہگار ترین بندہ ایک حاکم عادل کے بالکل آمنے سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ہی یہ تصور میرے ذہن میں پیدا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا بدن لرزنے لگا، میرا بدن کانپنے لگا۔ ایسا گناہگار، ایسا جسور بندہ، اور پھر اس کے بعد مالک کے سامنے کیا کہوں، کیا دہائی دوں، کس طرح فریاد کروں؟ میں نے تو یہ گناہ کیا، میں نے تو یہ غلطی کی، میں نے تو یہ کوتاہی کی۔ ایک عجیب و غریب تصور ہے کہ جو معرفت کی منزل ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ جس
طرح سے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہچانا، جس طرح اس کی عبادت ہونی چاہیے تھی۔ اگرچہ میں نے بڑی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی ہیں کہ مجھے عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا ہے، مجھے سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا گیا ہے، میرے جسم کے مختلف اعضاء میں سجدے کی زیادتی سجدہ کرتے 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 میرے جسم میں گٹے پڑ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی خود اللہ کے آخری نبی نے مجھے زین العابدین کہا ہے، لوگ مجھے سید الساجدین کہتے تھے، ذو السفنات کہتے تھے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، میرے لیے اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نگاہیں روز قیامت کو دیکھ رہی، روز قیامت کو دیکھ رہی ہیں کہ جہاں اولین و آخرین کا سارا مجمع جمع ہے۔ میری مرسل اعظم فرمایا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ اولین و آخرین صف بستہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تو مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اپنے چھوٹے نواسے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بیٹا بیٹا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا زین العابدین کی آواز پر لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اتنی عبادتیں اور ایسی عبادتیں، میرے جسم میں گٹے پڑ جاتے تھے کثرت عبادت اور سجدہ سے۔ کوئی نعمت مجھے کبھی ملی ہی نہیں جس پر میں نے سجدہ نہ کیا ہوں۔ میں اپنے باغ میں جاتا تھا، ہر درخت کے نیچے سجدہ کرتا تھا، ہر درخت کے نیچے نماز و شکر ادا کرتا تھا۔ ایسی عبادتیں میں نے کی ہیں، اور یہ سب بلا وجہ نہیں تھا، یہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے تھا، اللہ کی معرفت کی وجہ سے تھا، اس کے تقوی کی وجہ سے تھا۔ تو میں آیا خانہ خدا کو، جیسے ہی نظر پڑی، عالم یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب میں نے نیت کی طواف کرنے کی، اور میں نے طواف کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ خانہ خدا کا 7 چکر لگایا جاتا ہے، حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر جب پہنچے تو 1 چکر۔ میں نے طواف شروع کیا، طواف کرتا جا رہا ہوں، اور یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، میں حاکم عادل کی بارگاہ میں ہوں، اس کی بارگاہ میں ہوں جو ہر چیز دیکھتا رہتا ہے۔ میرے شب و روز، میرے دن و رات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، میری تنہائیاں اس کے سامنے ہیں، میری زبان کے بیانات اس کے سامنے ہیں، میری آنکھوں کی حرکتیں اس کے سامنے، یہاں تک کہ میری فکر، میری سوچ سے بھی وہ واقف رہتا ہے۔ یہ سوچ کے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، یہاں تک کہ بھیگتے بھیگتے میرا لباس احرام بھیگنے لگا، اور میں طواف کرتا جا رہا ہوں، طواف اسی بات کا روتا جا رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے پیچھے میرا کوئی چاہنے والا بھی تھا جو طواف کر رہا تھا، اس نے مجھے پہچانا نہیں، چونکہ لباس احرام میں سب تھے، اور لباس احرام میں پیچھے سے آدمی آسانی سے پہچانا نہیں جاتا۔ میں چیخ مار مار کے توبہ کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، استغاثہ کر رہا تھا، اور میرا چاہنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی گناہ گار ہوگا، یہ کوئی تقصیروار ہوگا، یہ کوئی غلط انسان ہوگا، یہ کوئی ایسا ہوگا جس نے یہ گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہ کیے ہوں گے، یہ غلطی کی ہوگی، وہ برائی کی ہوگی، یہ سوچتا جا رہا تھا۔ اور بار بار میرا وہ چاہنے والا یہ سوچ رہا تھا کچھ ایسے راستے بن جائیں، کچھ لوگ ہٹ جائیں تو میں دیکھ تو نہیں یہ کون جوان ہے جو اتنا رو رو کے فریاد کر رہا ہے، یہ کون گناہ گار ہے جو اللہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب میرا طواف ختم ہوا تو میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکا، اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ میرا چاہنے والا جو میرے پیچھے تھا اور بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھ لو کون گناہ گار ہے، جب وہ آیا اور اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو حیرت میں پڑ گیا کہ میں، اور اس طرح سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا زمزم پر گیا اور زمزم سے جا کر پانی لے آیا، اب زمزم لے آیا، مجھ پر چھینٹے دیے، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں پھر فریاد کرنے لگا، اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ غلطیاں، یہ تقصیر، یہ کوتاہی، یہ عدم معرفت، یہ ساری سب
اب میرا چاہنے والا حیران ہے، پریشان ہے کہ میں انہیں سمجھاؤں تو کیا کہوں، یہ جو خود ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ جو دوسروں کو بتانے کے لیے، میں ان سے کیا کہوں؟ یہاں تک کہ سوچتے سوچتے میرے چاہنے والے نے مجھ سے ایک فقرہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں حیران ہیں؟ میں نے کہا قیامت کی وجہ سے، روز قیامت، سوال جواب، حساب کتاب، جہاں ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس دن کیا ہوگا؟ میرا چاہنے والا کہتا ہے کہ ارے آپ اگر اتنا فکر مند ہوں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کیوں میں پریشان نہ ہوں؟ اس نے بہت سوچ کر ایک بات کہی، کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے دادا تو ولی اللہ ہیں، آپ کے والد تو منصب امامت پر فائز ہیں، آپ کے چچا تو منصب امامت پر فائز ہیں، آپ کی دادی کے لیے تو قرآن میں سورہ نازل ہوا ہے، آپ کے گھرانے کے لیے تو قرآن میں سورے نازل ہوئے ہیں، آپ کے آبا و اجداد اس فضیلت کے مالک، اس نے سارے رشتوں کا سہارا لیا مجھے سمجھانے کے لیے، لیکن میں نے یہی موقع مناسب سمجھا اپنی امت کی اصلاح کے لیے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میری تیوریوں پر بل آ گیا۔ میں نے کہا میرے چاہنے والے، تو مجھے رشتوں کا دلاسا دے رہا ہے، تو مجھے نسب بتا رہا ہے، میرے کون رشتہ دار کیسا رہا ہے، مجھ سے بہتر کون جانے گا، لیکن میں اس قیامت کے لیے رو رہا ہوں، اس روز حشر و نشر کے لیے رو رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے کہ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، مگر ہمارا رشتہ اس دن بھی کام آئے گا، ہمارے خاندان سے لو لگانے والے اس دن بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ میرا دور جوانی ہے، معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو میں نے سرسری طور پر ذکر کیا، اگر آپ میری تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہاں تک کہ تاریخ آگے بڑھتی رہی اور میرے والد کا دور امامت آ گیا، اور یہ چلتا رہا سن 50 سے لے کر سن 60 تک۔ میں تقریباً 22-23 سال کا ہو گیا ہوں، اور اب تاریخ میں یہاں پر ایک عجیب و غریب موڑ آتا ہے۔ سن 60 رجب کا مہینہ، شام کی حکومت کا حاکم اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جگہ پر ایک ایسا اس کا فرما روا آتا ہے جس کو خود اسی نے معین کیا تھا، جس کا عالم یہ ہے کہ بھرے دربار میں شراب پیتا ہے، بندر نچاتا ہے، بلیوں سے کھیلتا ہے، کتے پالتا ہے، جس کے لیے نہ محرم عورت کی کوئی حیثیت ہے نہ نامحرم عورت کی کوئی حیثیت ہے، جو صاف طریقے سے یہ اعلان کر رہا ہے اور کرتا رہتا ہے کہ یہ سب تو محمد اور ان کے گھرانے کا کھیل تھا، ڈھونگ تھا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی خبر آئی، یہ حکومت لینے کے لیے بنو ہاشم نے چال چلی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جیسے ہی وہ تخت حکومت پر بیٹھا، اس نے میرے والد سے مطالبہ بیعت کر دیا کہ تم اگر میری بیعت کر لو گے تو تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، اگر بیعت نہیں کرو گے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ میرے والد الہی منصبدار، اللہ کی طرف سے معین ہدایت کے لیے، انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا انسان اس جیسے فاسق و کافر کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جس کے نتیجے میں پھر تاریخ نے ایسے ایسے دور دکھلائے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والد کو ان کے شہر سے، مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ میرے والد نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے آ گئے، یہاں تک کہ میرے والد نے مکے میں دیکھا کہ دوران طواف خانہ خدا کے اطراف میں لباس احرام میں لوگ خنجر چھپا کر لے آئے ہیں تاکہ میرے والد کا قتل کر دے، تاکہ اس شام کی حکومت کا کوئی مخالف باقی نہ رہ جائے، اور اسے آزادانہ طریقے سے اسلام اور اسلامی حرمت اور اس کے قوانین کو پامال کرنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ پوری حکومت میں اگر ہمیں کوئی روک سکتا ہے تو یہ گھرانہ ہے، لہذا اس گھرانے کی جو اصل فرد ہے اس کو ختم کر دیا جائے، دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ میرے والد نے محسوس کر لیا اور انہوں نے مکہ بھی
چھوڑ دیا. عین حج سے صرف 2 دن پہلے انہوں نے مکہ چھوڑا. نکل پڑے مکے سے ایک انجانی منزل کی طرف. انہوں نے سوچا چلیں کوفے کی طرف چلیں. کوفے میں چاہنے والے تھے, ان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے میرے ایک رشتے کے چچا تھے, انہیں پہلے کوفے بھیجا کہ وہاں جائیں وہ اور حالات کا تجزیہ کریں. لیکن بالآخر کوفے کے حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ وہاں کے ضمیر فروش لوگ اس موجودہ حکومت کے ہاتھوں بک گئے اور میرا وہ چچا کوفے میں شہید کر دیا گیا. اب میرے والد میرے خاندان کے لیے, میں بھی ساتھ میں موجود ہوں, وہ راستہ بھی بند ہو گیا کہ ہم کوفے بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ میرے والد نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور منزل کربلا میں آ گئے. میں ساتھ میں موجود ہوں, میری بہنیں بھی ہیں, میری پھوپھیاں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے اور دشمن کی ایک بڑی سی فوج ہے جس کے مقابلے میں ہمیں گھیر کر یہاں تک لایا گیا ہے. اور بالآخر حالات کچھ دشمن ایسا بناتے چلے گئے, ایسے حالات بناتے چلے گئے کہ سن 61 ہجری کی ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی. سن 61 ہجری محرم کا 10واں دن تھا کہ جس دن دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اور بالآخر صبح سے لے کر شام ہوتے ہوتے میرے گھرانے کے سارے لوگ اللہ کے دین کو بچانے کے سلسلے میں شہید ہو گئے. میرے بھائی, میرے چچا کے بیٹے, میرے پورا خاندان, میرے والد, ان کے چاہنے والے, بچپن کے دوست, حافظان قرآن, محافظان شریعت, وہ جو تعلیم دینے والے تھے, وہ جو فقہ کو جاننے والے تھے, وہ جو تفسیر قرآن بیان کرنے والے تھے, وہ جو قرآن کی تبلیغ کرنے والے تھے, ایسے عظیم سرمایے اس دشمن کے ہاتھوں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا قتل کر دیے گئے. آخر میں میرے والد بھی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ مردوں میں, بچوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو مردوں میں اس پورے قافلے میں میرے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا. لیکن حکم خدا کے مطابق میں نے اس پر بھی صبر کیا, اور اس منزل پر صبر کرنا آج بھی میں سوچ لیتا ہوں تو لرز جاتا ہوں جو مجھ پر گزری. 11 محرم آئی, اب ہمارے پورے قافلے کو گرفتار کر لیا گیا, میں بھی قیدی بنا دیا گیا, اور اس کے بعد ہمیں گرفتار کر کے اس طرف سے گزارا گیا ہے جدھر ہمارے گھر والوں کے لاشیں پڑے. مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے کہ جب میدان سے میں گزرا اور میں نے اپنے باپ کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلی ہوئی لاش دیکھی ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہیں گروں گا اور ختم ہو جاؤں گا. اگر میری پھوپھی نہ ہوتی تو شاید میں اس کے بعد زندہ نہ رہ پاتا, لیکن میری پھوپھی نے بڑھ کے مجھے دلاسا دیا تھا جس سے مجھے بڑی ڈھارس ملی تھی. ہم گرفتار ہوئے, پھر اس کے بعد کوفہ لائے گئے. یہ کوفہ ہمارے آبا و اجداد کا مرکز رہ چکا ہے, لیکن اب یہاں پر ہم آئے تو یہاں کا حال بھی بالکل بدلا ہوا ہے. وہی لوگ جو کسی زمانے میں ہمارے دادا کے زیر سلطنت زندگی گزار رہے تھے, آج ہمارے قافلے کا تماشا کر رہے ہیں, ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے, ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. یہاں چند دنوں ہم نے قیام کیا اور اس کے بعد پھر یہاں سے ہم شام کی طرف بھیج دیے گئے. گرفتار حالت میں, نہ سواریوں پر قبضاوے ہیں, نہ ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سر پر کوئی پردہ ہے. ہمیں بھی ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی گئی ہے, پیر میں بیڑی ڈال دی گئی, جکڑ لیا گیا ایسے جیسے میں کہیں فرار کر جانے والا ہوں. اس طرح سے کھینچتے ہوئے ہمیں شام کی طرف لے جایا گیا. آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ جی. یہاں تک کہ ہم شام پہنچ گئے اور شام میں جتنا بھی دشمن ہمیں ذلیل کر سکتا تھا, دشمن نے ہمیں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہمیں ذلیل کرنے کی, لیکن دشمن یہ بھول چکا تھا کہ اللہ نے صاف طریقے سے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ العزت للہ, عزت بے شک صرف اللہ کے لیے ہے, اور اس کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے عزت ہے, اس کے مخالفین کے لیے ذلت ہے. دنیا میں ذلت ہے, آخرت میں ذلت ہے.
وہ سمجھ رہا تھا کہ ان چیزوں سے ہم ذلیل ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ان ساری منزلوں سے ہمیں گزارا گیا، یہاں تک کہ ہم دربار میں لائے گئے۔ پھر ایک موقع مجھے مل ہی گیا اور میں نے وہ خطبہ میں نے دربار حاکم میں، اس ملعون کے دربار میں نے جو خطبہ پڑھا ہے، اس وقت زیادہ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم ہیں کون۔ ایک کوہرام مچ گیا، انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ارے تو نے تو کچھ اور بتایا تھا، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، یہاں تک کہ پھر ہمیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور تقریباً پورا 1 سال ہم جس طرح سے گزارا ہے، جیسے میرے دن و رات گزرے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ ظالم بھی ہار گیا، اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر انہیں اب یہاں سے چھوڑا نہ دیا جائے گا، یہاں سے بھیج نہ دیا جائے گا تو انقلاب آ جائے گا، میری حکومت ڈوب جائے گی، میرا تخت چھن جائے گا۔ تو گھبرا کے اس نے ہمیں آزاد کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ ہم وہاں سے نکلے، کچھ دن تک قیام کے بعد پھر نکلے، ایک مرتبہ پھر کربلا آئے، پھر اس کے بعد ہم مدینے پہنچ گئے۔ یہ خود میرا دور امامت تھا، دور ہدایت تھا۔ جن حالات میں میں نے بار امامت سنبھالا تھا، وہ حالات وہ زمانہ اتنا سنگین تھا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، کہاں کی ہدایت اور کہاں کی تبلیغ۔ لیکن میں نے اللہ کے اس منصب کو پورا اس کا حق ادا کیا۔ مدینے آ گئے۔ اب مدینے میں میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جہاں پر مجھے دین بھی بچانا ہے، جہاں پر مجھے تبلیغ اسلام بھی کرنا ہے، جہاں مجھے حقیقی دین کو محفوظ بھی رکھنا ہے، جہاں مجھے اپنے اور اپنے گھرانے والوں کو ماننے اور چاہنے والوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے ساری دنیا سے الگ ہٹ کے طریقہ یہ اختیار کیا کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، راتوں میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے گھر کھانا پہنچانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی نگرانی کرنا۔ سارے سیاسی منظر سے میں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر الگ رکھا اور دین کی خدمت اس انداز سے کرتا رہا کہ ایک طرف غریبوں کی دیکھ ریکھ، دوسری طرف نمازیں اور بالخصوص دعائیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں مجھے جو کچھ بھی اپنے چاہنے والوں سے کہنا ہوتا تھا، پیغام دینا ہوتا تھا، وہ دعا کے پیرائے میں کہتا تھا، تاکہ دشمن یہ محسوس نہ کر سکے کہ میں کس طرح دین اسلام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں اور میں دعا کے ذریعے سے اللہ کا میسج، پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ بعد میں میری دعاؤں کو جو جمع کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صحیفہ کاملہ کے نام سے، اگرچہ وہ پوری دعائیں نہیں ہیں، مگر کبھی آپ پڑھیں تو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح بندہ حاضر ہو۔ میں دعاؤں کے سہارے، میں دعاؤں کے حوالے سے 1-2 سال نہیں، کتنی حکومتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، دور آتے رہے، جاتے رہے، اور میں انہی ساری سختیوں میں، یہاں تک کہ جب مدینے میں لوگوں نے ہمارے خاندان کا ساتھ دینے کے لیے اس شام کے موجودہ حاکم کے جو نمائندہ تھا، گورنر تھا، اس کو معزول کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو مدینے پر حملہ اور چڑھائی ہوئی ہے، یقین مانے اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ عجیب عالم تھا، نہ کوئی محرم، نہ کوئی نامحرم، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت۔ حاکم شام کی فوجوں کے لیے ہر چیز حلال و مباح ہو چکی تھی، اتنا تجاوز کیا گیا ہے، حریم سے، حرمتوں سے، خواتین کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا ہے جسے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ شریف انسان تصور کر لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اور وہ دور بھی میں نے دیکھا، اور اس پر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ اور اسی طریقے سے میں نے مدینے کے اطراف کا، دین اسلام کے حالات میں نے ایسے تبدیل کیے کہ میں نے قوم کو، امت کو، سماج کو، معاشرے کو ایک نیا دھارا دیا، ایک نیا رخ دیا۔
اور اس رخ کے ذریعے سے میں نے ایک علمی ماحول دعاؤں کے پیرائے میں بنایا، جس کے نتیجے میں بعد کے ادوار میں مدینہ علمی مرکز قرار پایا۔ لیکن دشمن ان ساری باتوں کو محسوس کر رہا تھا، وہ یہ جان رہا تھا کہ اگر یہ باقی رہ گئے تو پھر ایک نہ ایک دن ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ ہمارے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ انہیں ختم کر دیں اللہ کا دین ختم ہو جائے گا، مگر اللہ یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی شخصیت رہے اس کا دین باقی رہنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ میں نے ظاہراً کوئی مقابلہ کیا، نہ کبھی کوئی اختلاف کیا، نہ کبھی کوئی بغاوت کی۔ بعد میں میرے بیٹے جن کا نام زید تھا جو شہید ہوئے، انہوں نے تو قیام کیا مگر میں نے کبھی قیام بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود سن 95 حاکم ابن عبد الملک ایک بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس کا بیٹا حاکم، اس نے 25 محرم سن 95 ہجری 95th ایئر آفٹر ہجرہ، اس دن مجھے ایک منصوبے ایک سازش کے تحت زہر دلوا دیا، اور بالآخر میری زندگی کا اس طرح سے خاتمہ کر دیا گیا۔ میرے گھر والوں نے، میرے چاہنے والوں نے مجھے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا، اور اس طرح سے ادوار امامت کا یہ چوتھا دور ختم ہوا۔ اور اس کے بعد میرے فرزند محمد باقر کا دور امامت شروع ہوا۔ آپ نے مجھے یقیناً پہچانا ہے، میری تاریخ سے آشنا ہے، میرے بارے میں اور پڑھیے گا۔ میں علی ابن الحسین جسے زین العابدین سید الساجدین کہا جاتا ہے ہوں۔ میرے ساتھیوں، پھر آپ سے ایک نئی شخصیت کے تعارف کے ساتھ ملاقات ہوگی، میرا انتظار کیجیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے اور ایک نئی شخصیت کی تاریخ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد